बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MGH स्टूडियो को सब्सक्राइब करने का शुक्रिया। 18 रबीउल अव्वल 1440 हिजरी मुताबिक 26 नवंबर 2018 बरोज पीर सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं, हमारे इस न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक जरूर देखिए और सऊदी अरब की ताज़ा खबरों, सऊदी रियाल रेट, सऊदी कवानीन और दीगर ममालिक की मालूमात के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सहरा में एक तंग कुएं में लाश का इम्कान, बाजू बरामद हो गया। अलमहद सहरा में मतरूका कुएं से इंसानी आज़ा पाए जाने का इंकशाफ हुआ है। पुलिस तंग कुएं से मुतअफ्फन लाश का बाजू निकालने में कामयाब हो गई। खबर की तहरीर तक इस अमर की तस्दीक नहीं हो सकी कि लाश के बारे में क्या कहा जा सकता है। सबक न्यूज के मुताबिक महद अल ज़हब के जनूबी इलाके में एक शहरी ने पुलिस को इतला दी कि सहरा में एक तंग कुएं से शदीद बदबू उठ रही है, जबकि वहां बड़ी तादाद में मक्खियां भी भिन भिना रही हैं। इतला मिलते ही पुलिस पार्टी जाए वकुआ पर पहुंच गई, जहां काफी कोशिशों के बाद लाश का बाजू निकालने में कामयाबी हासिल कर ली। बाजू से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि लाश किसी मर्द की है, ताहम इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी कि लाश पूरी है या सिर्फ अज्जा। रीजनल पुलिस का कहना है कि उन्होंने मदीना मुनव्वरा पुलिस से मजीद मखसूस दस्तों को तलब किया है, क्योंकि कुआं इंतहाई तंग और खुश्क है। कुआं तंग होने की वजह से पुलिस एहलकारों को लाश तक पहुंचने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। दमाम मुसाफिर एयरपोर्ट आने से पहले एयरलाइन से राबता करें। दमाम के किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इंतजामिया ने मुसाफिरों को हिदायत की है कि गैर यकीनी मौसम के बायस परवाजें मुतासर हो सकती हैं। आपको बताता चलूं कि दमाम में इस वक्त शदीद बारिश का आगाज हो चुका है, लिहाजा एयरपोर्ट आने से पहले मुसाफिर अपनी एयरलाइन से राबता करके जरूर पता करें। गैर मुल्की इंजीनियर्स की दरामद पर पाबंदियां। सऊदी इंजीनियर काउंसिल के तर्जुमान अब्दुल नासर अल अब्दुल लतीफ ने बताया है कि कोई भी गैर मुल्की इंजीनियर बी टेक करते ही सऊदी अरब में मुलाजमत का मजाज नहीं होगा। उसे कम अज कम 5 साल तजर्बे का सर्टिफिकेट पेश करना होगा। अपने मुल्क के सरकारी इदारे से मुआवन इंजीनियर के तौर पर प्रोजेक्ट में काम करने का सर्टिफिकेट लाना होगा। इसके अलावा सऊदी अरब आने से पहले उसके अपने मुल्क में उसका इम्तिहान लिया जाएगा। ये इम्तिहान ऑनलाइन होगा। अगर वो इसमें पास होगा तो उसके बाद ही सऊदी इदारे या कंपनी को इंजीनियर का वीजा जारी करके उसे सऊदी अरब लाने की इजाजत दी जाएगी। जद्दा कॉर्निश के वॉकिंग ट्रैक पर गाड़ी चलाने वाला गिरफ्तार। जद्दा की रीजनल पुलिस ने कॉर्निश पर बने वॉकिंग ट्रैक पर गाड़ी चलाने वाले को गिरफ्तार कर लिया। सुबक न्यूज के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में एक गाड़ी को दिखाया गया था, जिसे एक कॉर्निश पर बने वॉकिंग ट्रैक पर इंतहाई तेज रफ्तारी से चलाया जा रहा था। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो से पुलिस गाड़ी के नंबर और मैक के जरिए उसके मालिक को तलाश करने में कामयाब हो गई। पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि गाड़ी को पुलिस यार्ड में जमा करवा दिया गया। अखबार का कहना था कि मज़कूरा शख्स वॉकिंग ट्रैक पर पैदल चलने और साइकिलिंग करने वालों की परवाह किए बगैर इंतहाई तेज रफ्तारी से गाड़ी चला रहा था, जिससे लोगों की जानों को भी खतरा लाहक हो सकता था। अल-खुबर से 900 किलोग्राम गैर मयारी गोश्त तलब कर दिया गया। अल-खुबर कमिश्नरी में बल्दिया की तफ्तीशी टीमों ने 900 किलोग्राम गैर मयारी गोश्त जब्त कर लिया। सऊदी खबरसां एजेंसी के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए रीजनल बल्दिया के निगरान इंजीनियर सुल्तान अल जायदी ने बताया कि मामूल की तफ्तीशी कार्रवाई के दौरान बल्दिया के एहलकारों ने मार्केट का सर्वे के दौरान मुख्तलिफ दुकानों में फरोख्त किए जाने वाले गोश्त का मुआयना किया, जो इंसानी इस्तेमाल के काबिल नहीं था। मुख्तलिफ दुकानों से मजमूई तौर पर 900 किलोग्राम गैर मयारी गोश्त जब्त करके उसे तलब कर दिया गया, जबकि दुकानदारों के खिलाफ जुर्माने भी आयद किए गए। अलजायदी ने मजीद कहा कि बल्दिया की टीमें मार्केटों का सर्वे वक्तन फवक्तन करती रहती हैं,
تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ غیر معیاری اشیاء خورد و نوش تو فروخت نہیں کی جا رہی۔ 7,000 ریال دیں، پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کریں۔ مقامی اخبارات نے فیلڈ سروے کر کے بتایا ہے کہ 7,000 ریال سے لے کر 23,000 ریال تک 48 گھنٹے کے اندر اعلیٰ ترین ڈگریاں نیلام ہو رہی ہیں۔ سوشل میڈیا اور آن لائن نیلام گھر ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں اس انداز سے فروخت کر رہے ہیں جیسا کہ ریسٹوران تیار شدہ کھانے گاہکوں کو پیش کرتے ہیں۔ ایم بی بی ایس سمیت تمام ڈگریاں 7 سے لے کے 23,000 ریال میں دستیاب ہیں۔ ڈاکٹر مصطفیٰ نامی شخص نے المدینہ اخبار کو بتایا کہ جدید ابلاغ کے موضوع پر ایم فل کا مقالہ یعنی تھیسس لکھنے کی فیس 2,000 ریال وصول کی جائے گی۔ مقالہ 200 صفحات پر مشتمل ہوگا۔ 10 ریال فی صفحہ کے اعتبار سے وصول کیے جائیں گے۔ بسم اللہ سے لے کر فہرست تک سب کچھ تیار ملے گا۔ ڈاکٹر مصطفیٰ نے جو آن لائن ڈگریاں فروخت کرنے کا دھندا کر رہے ہیں بتایا کہ ایم فل یا پی ایچ ڈی کے موضوع کے اعتبار سے مقالے کی قیمت وصول کی جاتی ہے۔ اگر تھیسس صرف معلومات جمع کرنے والے مضمون سے تعلق رکھتا ہے تو اس کی فیس الگ ہوتی ہے، جبکہ تجزیاتی تحریروں کی فیس اس سے مختلف ہوتی ہے۔ ہمیں سڑکوں کے گڑھوں سے نجات دلائی جائے، اہل جدہ۔ جدہ کے باشندوں نے میونسپلٹی سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں بڑی اور محلے کی سڑکوں میں موجود گڑھوں کے نقصانات سے بچایا جائے۔ سرکاری اور پرائیویٹ اداروں کا احتساب کیا جائے۔ بعض سرکاری اور پرائیویٹ ادارے جگہ جگہ گڑھے کھود کر انہیں بند کیے بنا چھوڑ دیتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ حالیہ ہفتوں کے دوران ہونے والی بارشوں کے باعث جگہ جگہ گڑھے پڑ گئے ہیں، سڑکیں پھٹ گئی ہیں، تارکول کی استرکاری کی کمزوریاں بھی ابھر کر سامنے آ گئی ہیں۔ مقامی شہریوں کا کہنا ہے کہ گڑھے اور سڑکیں پھٹنے کے واقعات ایسے مقامات پر سامنے آئے ہیں جہاں حال ہی میں بنیادی ڈھانچہ تیار کیا گیا تھا اور اسفالٹ ہوئی تھی۔ سینما سے سالانہ آمدنی 5 ارب ریال۔ جی ڈبلیو سی ریسرچ کمپنی نے توقع ظاہر کی ہے کہ 2030 تک سعودی عرب کو سینما گھروں سے سالانہ 5 ارب ریال کی آمدنی ہونے لگے گی۔ آئندہ 12 سالوں کے دوران سعودی عرب بھر میں سینما گھروں کی تعداد 300 سے لے کے 370 تک پہنچ جائے گی۔ جائزے میں توقع ظاہر کی گئی کہ سینما گھر مختلف قسم کی 2,600 فلمیں شائقین کو دکھائیں گے۔ ٹرین کی منسوخی پر مسافر کے حقوق کیا ہیں؟ پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے ڈپٹی چیئرمین محمد الشبرمی نے بتایا کہ ٹرین منسوخ ہونے کی صورت میں مسافر کو مکمل ٹکٹ اور 50% معاوضہ یا اصل ٹکٹ کے مساوی مفت ٹکٹ دیا جائے گا۔ انہوں نے ٹرینوں سے سفر کرنے والوں کے حقوق کے تحفظ کا لاہے عمل جاری کرتے ہوئے بتایا کہ ٹرین آپریٹر کو پہلے سے ریزرویشن کرانے والے کسی بھی مسافر کے پروگرام میں تبدیلی کا حق نہیں۔ مسافر کسی بھی شکل کی صورت میں 15 روز کے اندر اندر ٹرین آپریٹر کے خلاف شکایت درج کرا سکتے ہیں۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ اگر مسافروں کو مقررہ ٹرین 6 گھنٹے قبل منسوخ کرنے کی اطلاع ملی ہو تو ایسی صورت میں ٹرین آپریٹر کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ ٹکٹ کی مکمل قیمت مسافر کو واپس کر دے یا منسوخ ٹرین کے ٹکٹ کی 25% قیمت کا معاوضہ اسے پیش کرے یا منسوخ ٹرین کے وقت سے 3 گھنٹے کے اندر سفر کرنے کا متبادل انتظام کرے۔ کوئی بھی ٹرین آپریٹر امن و سلامتی کے تقاضوں کے علاوہ کسی اور بنیاد پر ٹرین منسوخ کرنے کا مجاز نہیں۔ اگر ٹیلی فون آپریٹر نے مقررہ وقت سے 6 گھنٹے پہلے ٹرین کی منسوخی کی مسافر کو اطلاع دے دی تو ایسی صورت میں اسے ٹکٹ کی مکمل قیمت وصول کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ زنانہ لوازمات کی دکانوں پر سعودیوں کے لیے استثناء۔ وزیر محنت و سماجی بہبود احمد الراجی نے مقامی بازاروں میں روزگار کے نئے ضوابط کی منظوری دے دی۔ ان کے مطابق سعودی شہری زنانہ لوازمات فروخت کرنے والی دکانوں پر ملازمت کر سکتے ہیں۔ 12 قسم کے زنانہ لوازمات فروخت کرنے والی دکانوں پر سعودی خواتین کی تقرری لازم کی گئی تھی۔ اب اس سلسلے میں سعودی شہریوں کو اس قسم کی دکانوں پر مخصوص حالات میں ملازمت کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ وزیر محنت نے کھلی اور بند مارکیٹوں کی سعودیزیشن اور ان میں خواتین کی تقرری سے متعلق پہلے سے نافذ عمل 10 قراردادیں منسوخ کر دیں۔ ان میں عروسی ملبوسات، مصنوعی زیورات، پرفیومز، جلابیات، جوتے، پرس، زنانہ کپڑے اور زچہ بچہ کی ضروریات فروخت کرنے والی دکانیں شامل ہیں۔
سرحدی محافظ نے سیلاب میں محصور خاندان کو بچا لیا۔ الولیس میں ایک سرحدی محافظ نے محلے میں آنے والے سیلاب میں پھنس جانے پر سعودی خاندان کو بحفاظت محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق سرحدی محافظوں کا ایک دستہ الولیس کمشنری کے قریب سے گزر رہا تھا، جہاں اسے ایک شہری، اس کی بیوی اور ایک معمر شہری گاڑی پر سوار نظر آئے۔ میاں بیوی گاڑی کی چھت پر کھڑے ہوئے تھے، جبکہ معمر شہری گاڑی کے عقبی حصے میں کھڑے ہو کر مدد طلب کر رہا تھا۔ سرحدی محافظ ابو طالب البرکاتی نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر گاڑی تک پہنچ کر تینوں کو یکے بعد دیگرے سیلاب کے دہارے سے نکالا اور محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ شکار ضوابط کی خلاف ورزی پر قید اور جرمانہ۔ ماہی گیری کے قوانین کی خلاف ورزی پر 6 ماہ قید اور 5 سے 10,000 ریال تک جرمانہ ہوگا۔ وزارت ماحولیات و پانی و زراعت نے خبردار کیا کہ کوئی بھی شخص قومی محفوظ جنگلوں، بندرگاہوں، سمندری راہداریوں اور تیل تنصیبات کے قریب شکار اور ماہی گیری کا مجاز نہیں۔ یہ قابل سزا جرم ہے۔ جو شخص بھی اس کی خلاف ورزی کرے گا اسے 6 ماہ تک قید اور 10,000 ریال تک جرمانے کی سزا دی جا سکتی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو، یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے اس کو لائک ضرور کیجیے، کمنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ کیجیے کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور کون سی خبر آپ کو سب سے زیادہ پسند آئی۔ دوستو اگر آپ اسی طرح روزانہ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین معلومات جاننا چاہتے ہیں، آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں نظر آنے والا گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔